کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل جہاں پر ہم آج کل کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ اس کا نام ہے فضائل الشیعہ، جس کی تالیف ہے تالیف ہے آیت اللہ شیخ صدوق کی، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 3۔ اس میں ٹوٹل 116 صفحات ہیں، جس میں سے ہم 75 پیجز پڑھ چکے ہیں اور ہم 20 احادیث بھی جان چکے ہیں، اور آج کی نشست میں ہم حدیث نمبر 21 سے ریڈنگ کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے مومن نور خدا سے دیکھتا ہے۔ آئیے ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور جانیں گے۔ لکھا ہے معاویہ دہنی کا بیان ہے، دال پہ پیش ہے۔ معاویہ دہنی کا بیان ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ میں نے آپ سے ایک حدیث سنی ہے لیکن مجھے اس کی تفسیر معلوم نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی وضاحت کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کون سی حدیث ہے؟ میں نے کہا وہ حدیث یہ ہے، ترجمہ کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ معاویہ، اللہ نے اہل ایمان کو اپنے نور سے پیدا کیا اور انہیں اپنی رحمت سے بنایا ہے، اور جب اس نے اپنی ذات کی معرفت کرائی تھی تو اس نے ہماری ولایت کا بھی ان سے عہد لیا تھا، لہٰذا مومن کا سگا بھائی ہے، اس کا باپ نور ہے اور اس کی ماں رحمت ہے، اور مومن اسی نور سے نظر کرتا ہے جس سے اس کی تخلیق ہوئی ہے۔ اور اب آئیے اگلی ہے جو کہ ہیڈنگ ہے حدیث نمبر 22، ہیڈنگ ہے حقیقی ہدایت، ترجمہ داؤد بن کثیر رقی ریقاف چھوٹیے کا بیان ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82، ترجمہ کہ اور میں اس شخص کو بہت زیادہ بخشنے والا ہوں جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، پھر راہ ہدایت پر ثابت قدم رہے۔ یہاں پہ سورہ طٰہٰ کا آیت نمبر 82 کا ترجمہ مکمل ہوا۔ تو مولا یہ بتائیں کہ وہ ہدایت کیسی ہے جو کہ توبہ، ایمان اور عمل صالح کے بعد حاصل ہوتی ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد ائمہ کی یک کے بعد دیگرے معرفت حاصل کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے اگلی حدیث نمبر 23، ہیڈنگ ہے محب اہل بیت علیہم السلام ہر حال میں عبادت خدا میں مصروف رہتا ہے۔ ترجمہ پڑھ رہے ہیں ہم اس حدیث کا، اور میں ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ یہ حدیث 2 صفحات پر مشتمل ہے تو ترجمہ بھی یقیناً طویل ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے صدیر سین دال یہ رے، صدیر سیرفی سواد یہ رے فے چھوٹیے کا بیان ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی محفل میں ابو بصیر بے سواد یہ رے، ابو بصیر میسرا اور دوسرے بہت سے ہم نشین موجود تھے۔ جب میں اچھی طرح سے بیٹھ گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنا رخ اطہر میری طرف کر کے فرمایا کہ صدیر، تمہارا دوست قیام، قعود، نیند، زندگی اور موت کی شکل میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ میں نے عرض کیا مولا، قیام، قعود اور زندگی کی حالت، یعنی کہ میں دوبارہ پڑھتی ہوں، قیام، قعود اور زندگی کی حالت کی عبادت سے تو میں واقف ہوں، لیکن یہ بتائیں کہ آپ کا دوست مر کر اور نیند کی حالت میں اللہ کی عبادت کیسے کرتا ہے، سوتے ہوئے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہمارا دوست سونے کے لیے سر زمین پر رکھتا ہے اور اس حالت میں وقت نماز آ جائے تو اللہ تعالیٰ 2 ایسے فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے جو کہ زمین پر پیدا ہوئے ہوتے ہیں اور جنہوں نے آسمان کی طرف پرواز نہیں کی ہوتی اور جنہوں نے آسمانی ملکوت کا مشاہدہ نہیں کیا ہوتا،
وہ آ کر اس کے پاس نماز پڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں فرشتوں کی نماز کا ثواب اس مومن کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، جبکہ فرشتوں کی ایک رکعت انسانوں کی 1000 نماز کے برابر ہے۔ اور جب ہمارا ماننے والا دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس پر موکل 2 فرشتے اس کی روح کو لے کر آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں، تو وہ دونوں کہتے ہیں کہ پروردگار، تیرا فلاں فلاں بن فلاں بندہ، اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے اور اس کی زندگی کے لمحات مکمل ہو گئے ہیں، اور تو اس کے متعلق ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، لہٰذا اب ہمیں اجازت عطا فرما کہ ہم تیرے آسمان کے آفاق اور تیری زمین کے اطراف میں تیری عبادت کریں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ انہیں وحی کر کے فرماتا ہے کہ آسمان میں ایسے موجود ہیں جو میری عبادت کرتے ہیں جبکہ مجھے ان کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں خود میری بندگی اور عبادت کی ضرورت ہوتی ہے، اور میری زمین میں میری عبادت کرنے والے موجود ہیں جبکہ مجھے ان کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، انہیں ہی میری عبادت و بندگی کی ضرورت ہے، تم دونوں میرے دوست کی قبر پر چلے جاؤ۔ فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگار، وہ خوش نصیب کون ہے جس سے تو محبت کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف وحی کر کے فرماتا ہے کہ میرا دوست وہ ہے جس سے میرے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور اس کے وصی اور اس کی اولاد کی ولایت کا عہد لیا گیا ہے۔ تم فلاں بن فلاں کی قبر پر چلے جاؤ اور وہاں نمازیں پڑھتے رہو یہاں تک کہ قیامت کے دن میں اسے زندہ کروں۔ اس وقت فرشتے اترتے ہیں اور اس مومن کے مبعوث ہونے تک اس کی قبر پر نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کی نماز کا ثواب مومن کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ فرشتوں کی ایک رکعت انسانوں کی 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو یہ سن کر صدیر نے کہا کہ ابن رسول علیہ السلام، میں آپ علیہ السلام پر قربان جاؤں۔ اس کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا محب زندگی اور قیام کی حالت میں کی بنسبت نیند اور موت کی حالت میں زیادہ عبادت گزار شمار ہوتا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ہے ہاتھ اے صدیر، ہمارا دوست قیامت کے دن اللہ سے دوسروں کے لیے امان طلب کرے گا، یعنی کہ شفاعت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کام کی اسے اجازت عطا کرے گا کہ اس کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ اور اب آئیے 24 نمبر پہ جو حدیث ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ حدیث کی ہیڈنگ ہے کہ مومن مرتے وقت آئمہ علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے۔ سامعین، یہ میں نے ہمیشہ سے سنا ہے اور میرا بڑا دل تھا کہ میں اس کے بارے میں تفصیل جانوں، تو آئیے آج اس کی تفصیل میں اکیلے نہیں پڑھوں گی، ہم اور آپ مل کر پڑھیں گے۔ اچھا جی، تو اس حدیث کی جو ہے وہ 1 صفحے پر مشتمل ہے، آئیے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ صدیر سین دال یہ روایت کرتا ہے کہ میں نے چھٹے لال ولایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا، اے فرزند رسول، میری جان آپ پر قربان، مومن کی روح قبض کرتے وقت سختی کی جاتی ہے؟ یہ سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں، جب تک ملک الموت مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو اس وقت مومن بے تابی کرتا ہے، تو ملک الموت اس کو کہتا ہے کہ اے ولی خدا، بے تابی مت کر، اس خدائے عظیم کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عہدہ نبوت پر فائز کیا، میں تیری نسبت اس باپ سے بھی زیادہ دلسوز اور نیکوتر ہوں جو اپنے بیٹے کے لیے ہوتا ہے، اپنی دونوں آنکھوں کو کھول کر دیکھ۔ اس وقت رسول مقبول امیر المومنین علیہ السلام، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور دوسرے ائمہ اطہار علیہ السلام اس کے ساتھ نمایاں ہو جائیں گے، سبحان اللہ، اور اسے کہا جائے گا کہ یہ تیرے دوست ہیں۔ وہ اپنی آنکھوں کو کھولے گا اور ان کی زیارت کرے گا اور اس کی روح کو عرش کی جانب سے ندا آئے گی، جو ندا آئے گی وہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ اے نفس مطمئنہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل علیہ السلام کی طرف پلٹ آ، اور
تو میری جنت میں داخل ہو جا، انورٹڈ کاما کلوز، یہ ندا ہم نے پڑھ لی۔ اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ لکھا ہے کہ اس وقت مرنے والے بندہ مومن کے لیے اس سے زیادہ کوئی چیز مرغوب نہ ہوگی کہ اس کی روح بدن سے نکل کر اس منادی کے ساتھ پیوست ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور اب آئیے نمبر 25 پہ جو ہیڈنگ ہے حدیث کی کہ نورانی ممبروں پر بیٹھنے والے، حدیث عربی میں ہے، 1.5 صفحات پہ مشتمل ہے۔ آئیے مل کر ترجمہ پڑھتے ہیں کہ معاویہ بن عمار نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام کی سند سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو کچھ گروہ نور کے ممبروں پر لائے جائیں گے، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے اور اولین و آخرین ان پر رشک کریں گے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اسی کلام کو دہرایا تو عمر بن الخطاب نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، کیا وہ شہداء ہوں گے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شہداء ہوں گے، لیکن وہ ان معنوں میں شہداء نہیں ہوں گے جن میں تم سمجھ رہے ہو۔ حضرت عمر نے کہا کہ ان کا تعلق اہل ایمان سے ہوگا یا اہل زمین سے ہوگا؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا تعلق اہل زمین سے ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون ہوں گے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ یہ اور اس کے شیعہ ہوں گے، اس کے ساتھ قریش میں سے جو بغض رکھے گا وہ حرام زادہ ہوگا، اور انصار میں سے ان سے جو بھی دشمنی رکھے گا وہ یہودی ہوگا، اور عرب میں سے علی علیہ السلام سے جو بھی دشمنی رکھے گا وہ بے پدر ہوگا، اور دوسرے لوگوں میں سے جو بھی علی علیہ السلام سے دشمنی رکھے گا وہ بدبخت ہوگا۔ عمر وہ شخص جھوٹ بولتا ہے جو علی علیہ السلام سے دشمنی کر کے مجھ سے محبت کا گمان کرتا ہے۔ تو یوں ہم نے یہ حدیث بھی مکمل کر لی، اور اب 26ویں نمبر پہ جو حدیث ہے اس کی ہیڈنگ ہے کہ انبیاء و ملائکہ کے لیے قابل رشک لوگ، اور یہ حدیث تقریباً آدھے صفحے کی ہے۔ یہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں ہم اس کا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک گروہ آئے گا جن پر نور کا لباس ہوگا، ان کے چہروں پر نور ہوگا، سجدے کے آثار سے وہ پہچانے جائیں گے، وہ صفوں کو چیرتے ہوئے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ان لوگوں کی حالت پر انبیاء، ملائکہ، شہداء اور صالحین رشک کریں گے۔ حضرت عمر بن الخطاب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ کون ہوں گے جن پر انبیاء، ملائکہ، شہداء اور صالحین رشک کریں گے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہمارے شیعہ ہوں گے اور علی علیہ السلام ان کے امام ہوں گے۔ اور آئیے اب ہم 27ویں نمبر پہ جو حدیث ہے اس کی ہیڈنگ اور اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے امت میں شیعہ نے علی علیہ السلام کا مقام، اور اس کی تو تفصیل میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تقریباً آدھے صفحے پر ہے، اتنی لمبی نہیں ہے۔ ترجمہ: معاویہ بن عمار نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی، آپ علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام کی سند سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ علی، مجھے میری امت بریکٹ میں لکھا ہے عالم زر میں دکھائی گئی، اور میں نے اپنی امت کے ہر چھوٹے بڑے فرد کا مشاہدہ کیا، اور میں نے ان کا اس وقت مشاہدہ کیا کہ جب وہ روح کی حالت میں تھے اور ابھی ان کے جسم نہیں بنے تھے، اور میں تیرے اور تیرے شیعوں کے پاس سے گزرا تو میں نے تمہارے لیے مغفرت طلب کی۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے ان کے بارے میں کچھ زیادہ ارشاد فرمائیے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، علی علیہ السلام، تو اور تیرے شیعہ اپنی قبروں سے اس حالت میں نکلو گے کہ تمہارے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح دمک رہے ہوں گے، اور
تم سے تمام سختیاں ہٹائی جا چکی ہوں گی اور تم سے غم دور ہو چکے ہوں گے. تم عرش کے سائے میں سکونت پذیر ہوں گے. لوگ خوف زدہ ہوں گے اور تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا. لوگ غمگین ہوں گے اور تم پر کوئی غم نہ ہوگا. تمہارے لیے دسترخوان بچھایا جائے گا جبکہ لوگ حساب دینے میں مصروف ہوں گے. تو یوں ہم نے 27 نمبر کی حدیث پڑھ لی اور اب ہم آگئے ہیں 28 نمبر پہ. حدیث کی پہلے ہیڈنگ بتاتی ہوں اور پھر ترجمہ پڑھیں گے. ہیڈنگ ہے علی علیہ السلام کی پیروی کا نتیجہ. آئیے یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں، تقریباً 1.25 صفحہ ہے، 1.5 صفحے کے اوپر عربی لکھی ہے اور ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں اس حدیث کا. کہ لکھا ہے محمد قبطی، قاف بے توئے چھوٹیے، محمد قبطی کا بیان ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا. آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے علی علیہ السلام کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان غدیر کو بھی ویسے ہی فراموش کر دیا جیسا کہ انہوں نے مشربہ ابراہیم کے دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو فراموش کر دیا تھا. اب آگے لکھا ہے کہ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیادت کے لیے مشربہ میم شین رے بے ہے مشربہ ابراہیم میں آئے. مشربہ یہ لکھا ہوا ہے، میم شین رے بے ہے اور الف میم ابراہیم میں آئے اور حضرت علی علیہ السلام بھی آئے. حضرت علی علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھ سکے، لیکن انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کوئی خالی جگہ نظر نہ آئی. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ علی علیہ السلام کو آپ کے قریب جگہ دینے پر آمادہ نہیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ مردم، یہ میرے اہل بیت علیہ السلام ہیں، تم انہیں حقیر سمجھ رہے ہو جبکہ ابھی تو میں تمہارے درمیان زندہ ہوں. خدا کی قسم اگر میں تمہارے درمیان سے اٹھ کر چلا بھی جاؤں، یعنی میری وفات ہو جائے، تو بھی خدا تم سے غائب نہیں ہوگا. دوبارہ بتائیں، تو بھی خدا تم سے غائب نہیں ہوگا. بے شک آسائش، راحت، خوشنودی، بشارت، محبت اور دوستی اسے ملے گی کہ جو علی علیہ السلام کی پیروی کرے گا اور اس سے محبت رکھے گا اور اس کے بعد میں آنے والے اوصیاء کے فرمان کو تسلیم کرے گا. ایسے لوگوں کا مجھ پر حق ہے کہ میں انہیں اپنی شفاعت میں داخل کروں کیونکہ وہ میرے پیروکار ہیں. جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے اور یہ اسی طرح سے ہے جیسا کہ ابراہیم کے لیے ہے، کیونکہ میں ابراہیم علیہ السلام سے ہوں اور ابراہیم علیہ السلام مجھ سے ہے. میرا دین اس کا دین ہے، میری سنت اس کی سنت ہے اور میری فضیلت اس کی فضیلت ہے، اور میں اس سے افضل ہوں اور میری فضیلت اس کی فضیلت ہے، اور یہ میرے رب کے فرمان کی تصدیق ہے. اور یہاں پر یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 34 کا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک نسل ہے جس میں ایک کا سلسلہ ایک سے ہے، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ ہم نے پڑھا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 34 کا ترجمہ. پھر لکھا ہے کہ یہ گفتگو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں پر ورم آ گیا تھا اور لوگ مشربہ ابراہیم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیادت کے لیے آئے تھے. اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں 29 نمبر پہ جو حدیث ہے اس کی ہیڈنگ وہ ہے کہ عظیم نیکی اور بدترین برائی. آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی لمبی حدیث ہے، چھوٹی سی ایک پیراگراف کی ہے. ترجمہ ہے کہ ابو عبداللہ جدلی جیم دال لام چھوٹی کا بیان ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو عبداللہ، کیا میں تجھے وہ نیکی بتاؤں کہ جو بھی اسے لے کر آئے گا وہ قیامت کی ہولناکیوں سے امان میں رہے گا، اور تجھے ایسی برائی بھی بتاؤں جو اسے لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے منہ کے بل دوزخ میں ڈال دے گا. میں نے کہا جی ہاں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نیکی ہماری محبت اور ہمارا بغض برائی ہے. یہ جملہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے. دوبارہ پڑھتی ہوں کہ وہ نیکی ہماری محبت ہے اور ہمارا بغض برائی ہے. اور یہاں پر ہم نے 29 احادیث مکمل کر لی ہیں اور اب آئیے آگے چلتے ہیں. اگلی حدیث ہے نمبر 30 اور ہیڈنگ ہے شیعہ ہی علی علیہ السلام کے فرمان کو ماننے والے ہیں. اور یہ حدیث کل 1 صفحے کی ہے. ترجمہ پڑھتے ہیں. ابو اسحاق نحوی کا بیان ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت و دوستی پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کی اور فرمایا. یہ سورہ القلم کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند ترین اخلاق کے درجے پر فائز ہیں. یہ ہم نے ترجمہ پڑھا تھا سورہ القلم کی آیت نمبر 4 کا. اور اس کے بعد پڑھتے ہیں آگے سورہ الحشر کی آیت نمبر 7 میں پروردگار فرما رہا ہے
کہ پھر اللہ نے نہیں، یہاں سے پڑھتے ہیں کہ پھر اللہ نے امر دین ان کے سپرد کیا اور فرمایا، سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کا ترجمہ، کہ رسول جو کچھ تمہیں دے دے وہ لے لو اور جسے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ یہاں پر سورہ حشر کی آیت 7 کا ترجمہ مکمل ہوا۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اللہ نے فرمایا سورہ النساء کی آیت نمبر 80 میں کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یوں سورہ النساء کی آیت 80 کا ترجمہ مکمل کر کے آگے چلتے ہیں، لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امور دین علی علیہ السلام کے سپرد کیے اور اسے امور دین کا امین قرار دیا۔ تم نے ان کے فرمان کو تسلیم کیا جبکہ لوگوں نے انکار کیا۔ خدا کی قسم ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم بولیں تو تم بھی بولو اور جب ہم خاموش رہیں تو تم بھی خاموش رہو، اور ہم تمہارے اور خدا کے درمیان واسطہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی ان کے فرمان کی مخالفت کی اجازت نہیں دی ہے۔ اور یوں ہم نے پڑھ لی 30 حدیث نمبر جو 30 نمبر پہ تھی، اور اب ہم 31 نمبر پہ حدیث کا پہلے ہیڈنگ پڑھیں گے اور پھر ترجمہ۔ ہیڈنگ ہے مومن کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یہ ہیڈنگ ہے اور اس کا ترجمہ ہے۔ یہ چھوٹی سی حدیث ہے، محمد بن مسلم نے امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک مومن کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مومن کو اثر نو عمل کرنا چاہیے، آگاہ رہو، یہ خصوصیت صرف اہل ایمان کے لیے ہے۔ اور اب ہم آگے ہیں 32 نمبر پہ حدیث پڑھنے کے لیے۔ اس کی ہیڈنگ ہے کہ دنیا سب کے لیے اور آخرت صرف مومن کے لیے ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ اور اس حوالے سے ایک پیراگراف کی حدیث ہے، لکھا ہے کہ ترجمہ کہ محمد بن مسلم نے امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا اپنے دوست اور اپنے دشمن کو عطا کر دیتا ہے، لیکن آخرت صرف اسے دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ مومن اللہ سے معمولی دنیاوی دولت کا سوال کرتا ہے مگر اللہ اسے نہیں دیتا، اور مومن اللہ سے آخرت کا سوال کرتا ہے تو جتنی نعمات آخرت کی وہ خواہش کرتا ہے اللہ اسے دے دیتا ہے، اور کافر کو سوال کرنے سے بھی قبل اس کی خواہش کے مطابق عطا کر دیتا ہے، اور جب کافر اس سے آخرت کی ہلکی سی نعمت کا سوال کرتا ہے تو اللہ اسے نہیں دیتا۔ اور اب آئیے حدیث نمبر 33، ہیڈنگ ہے راضی برضا رہنے والے، اور یہ حدیث بھی چھوٹی ہے۔ ترجمہ ابو حمزہ کا بیان ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم شیعہ جنت کے لیے پیدا ہوئے ہو اور جنت تمہاری خاطر بنائی گئی ہے، اور تمہارا نام صالح اور مصلح میم صاد لام ہے۔ تم خدا سے راضی اور خوش ہو، تم خدا سے راضی اور خوش ہو اور وہ بھی تم سے راضی اور خوش ہے۔ نیک کاموں میں فرشتے تمہارے بھائی ہیں، تم نیک کاموں کے لیے جد و جہد کرو۔ اور اب اگلی حدیث کا نمبر ہے 34، ہیڈنگ ہے جنت کے وارث، اور یہ بھی بہت چھوٹی سی حدیث ہے۔ ترجمہ پڑھتے ہیں، لکھا ہے ابو حمزہ کا بیان ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری سرزمین اور تمہاری قبریں تمہارے لیے جنت ہیں، تمہیں جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور تمہارا سفر جنت کی طرف ہے۔ آئیے 35 نمبر پہ حدیث کی ہیڈنگ پڑھتے ہیں، حور عین کی آرزو۔ تو اس کا ترجمہ ہم پڑھیں گے، لکھا ہے کہ ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ جب کوئی مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں کو اس کے پاس بھیجتا ہے جو اسے گھیر لیتی ہیں، اور جب وہ نماز ختم کرے اور اللہ سے حوروں کا سوال نہ کرے تو وہ حیران رہ جاتی ہیں اور متفرق ہو جاتی ہیں۔ اور اب اگلی حدیث کا نمبر ہم پہنچ گئے نمبر 36 پہ، اور ہیڈنگ ہے مومنین کے لیے نعمات جنت۔ اور یہ میں پہلے ساتھ بتاؤں کہ یہ 2 صفحات پر مشتمل ہے۔ ترجمہ پڑھتے ہیں، حارث بن محمد احول نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نے اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ علی علیہ السلام، میں نے جنت میں ایک نہر کو دیکھا جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں تھا، اور وہ نہر تیر سے زیادہ سیدھی تھی، اور اس نہر پر آسمان کے ستاروں جتنے پیالے تھے، اور اس نہر کے کنارے پر سرخ یاقوت اور در سفید کے قبے بنے ہوئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر اس کے کنارے پر مارا تو معلوم ہوا کہ اس میں معطر کستوری تھی، کاف سین تیوا اور یہ چھوٹی کستوری تھی۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ اختیار میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، جنت میں ایک درخت ہے جس سے تسبیح کی آواز آتی ہے اور اس سے زیادہ
خوبصورت آواز نہ تو اولین نے سنی ہے اور نہ ہی آخرین نے سنی ہے۔ اس درخت سے انار کی طرح کے پھل پیدا ہوتے ہیں اور اس کے میوے مومن کے سر پر گریں گے۔ جب مومن اس پھل کو توڑے گا تو اس سے 90 پوشاکیں برآمد ہوں گی۔ مومن نور کی کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے اور ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ تو قیامت کے دن ان کا رہبر ہوگا۔ ان میں سے ہر شخص جوتے پہنے گا جس کے تسمے نور کے ہوں گے۔ مومن جہاں تک چاہے گا وہ اس کے سامنے روشنی پھیلائیں گے۔ مومن ابھی اس حالت میں بیٹھا ہوگا کہ اوپر سے ایک عورت جھانک کر اس سے کہے گی کہ بندے خدا، سبحان اللہ، کیا تجھے ہم پر تسلط نہیں دیا گیا؟ تو مومن کہے گا کہ تو کون ہے؟ وہ کہے گی میرا تعلق اس صنف سے ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17 میں کہ کسی نفس کو معلوم نہیں کہ اس کے لیے خون کیے چشم کا کیا کیا سامان چھپا رکھا گیا ہے جو ان کے اعمال کی جزا ہے۔ یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17 کا ترجمہ مکمل ہوا۔ لکھا ہے کہ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزانہ 70,000 فرشتے آ کر اس کا اور اس کے والد کا نام لے کر اسے سلام کرتے ہیں۔ اور اب اگلی حدیث نمبر ہے 37 اور ہیڈنگ ہے نبی و امام کی توصیف ناممکن ہے۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 1.5 صفحات پر مشتمل حدیث ہے ترجمے عربی میں، اور ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ مالک بن جہنی کا بیان ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مالک کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تم نماز قائم کر کے اور زکوٰۃ ادا کر کے اور اپنے ہاتھوں کو دوسروں کی اذیت سے باز رکھ کر جنت میں چلے جاؤ؟ تو پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مالک، تمہارے اور تمہارے جیسے لوگوں کے علاوہ جو بھی دنیا میں کسی کو رہبر بنائے گا تو قیامت کے دن رہبر ان پر لعنت کرے گا اور وہ اپنے رہبر پر لعنت کریں گے۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مالک، تم میں سے جو کوئی بھی ہماری ولایت کے عقیدے پر دنیا سے رخصت ہوگا تو وہ شہید ہوگا اور وہ اس مجاہد کی مانند ہوگا جو اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا ہو۔ مالک کا بیان ہے کہ میں ایک دن امام علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر فضائل اہل بیت علیہ السلام کے متعلق سوچ رہا تھا کہ اتنے میں آپ نے مجھے آواز دے کر فرمایا کہ تم ہمارے شیعہ ہو اور یہ خیال نہ کرنا کہ تم ہمارے امر میں افراد کر رہے ہو۔ مالک، کوئی شخص اللہ کی کامل توصیف نہیں کر سکتا۔ جس طرح سے اللہ کی توصیف ناممکن ہے، اسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف بھی ناممکن ہے، اور جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف ناممکن ہے، اسی طرح سے ہماری ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی توصیف بھی ناممکن ہے، اور ہماری توصیف کی طرح سے مومن کی توصیف بھی ناممکن ہے۔ مالک، جب مومن اپنے مومن بھائی سے ملاقات کرتا ہے اور اس سے مصافحہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نگاہ رحمت سے ان دونوں کو دیکھتا ہے، اور جب تک وہ جدا نہ ہوں گے اس وقت تک ان کے چہروں کے سے گناہ جھڑتے رہتے ہیں، اور جس کا یہ مقام ہو اس کی توصیف کرنا ممکن ہے۔ اور میرے والد علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص ہماری ولایت کا عقیدہ رکھتا ہو وہ آتش دوزخ کا لقمہ نہیں بن سکتا۔ یہاں پر یہ حدیث مکمل ہو گئی۔ آئیے اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ نمبر ہے 38 اور ہیڈنگ ہے صرف شیعان علی علیہ السلام کی عبادات ہی قبول ہوتی ہیں۔ اور آئیے میں پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ حدیث کتنی طویل ہے۔ یہ چھوٹی حدیث ہے، چلیے آئیے ترجمہ پڑھ رہے ہیں ہم۔ عمر بن ابان کلبی کا بیان ہے کہ طواف کعبہ کے دوران امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ عوام کے انبوہ کی سیاہی کتنی زیادہ ہے۔ میں نے کہا جی ہاں فرزند رسول علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم تمہارے علاوہ کوئی بھی خدا کے لیے حج نہیں کرتا، اور تمہارے علاوہ کوئی 2 نمازیں یعنی بریکٹ میں لکھا ہے فرائض و نوافل ادا نہیں کرتا، اور تمہارے علاوہ کسی کو بھی اس کا 2 مرتبہ اجر نہیں دیا جائے گا، اور تم لوگ سورج بریکٹ میں لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور چاند بریکٹ میں لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام، اور ستاروں بریکٹ میں لکھا ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف دعوت دینے والے لوگ ہو، تم دیندار ہو، تمہاری مغفرت کی جائے گی اور تمہارے اعمال قبول کیے جائیں گے۔ اور اب آئیے 39 نمبر پہ حدیث کی پہلے ہیڈنگ پڑھتے ہیں، شیعوں سے محبت کرنے کا ثواب۔ اور اب اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کتنی لمبی عربی میں ہے۔ یہ بہت لمبی نہیں ہے، 2 پیراگراف پر مشتمل ہے۔ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے صباح سواد بے الف ہے، صباح بن سیابہ کا بیان ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص
تم شیعوں سے محبت کرتا ہے لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ تم کیا نظریات رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت میں داخل کرے گا۔ اور ایک شخص تم سے دشمنی رکھتا ہے مگر اسے یہ معلوم نہیں کہ تمہارے عقائد کیا ہیں، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ڈال دے گا۔ اور بعض اوقات تم میں سے کوئی شخص عمل کیے بغیر اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر لیتا ہے۔ میں یعنی کہ راوی نے کہا کہ مولا وہ کیسے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرتا ہے جو ہمارا شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب شکوہ کرتے اسے دیکھتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یہ شخص ان کا شیعہ ہے، اور وہ اسے دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی ایک اور شکل یہ ہے کہ ہمارے ایک شیعہ کے مخالفین کے پاس سے گزر ہوتا ہے تو ہمارے مخالف اس پر تہمتیں تراشنے لگتے ہیں اور اس کے متعلق ناسزا باتیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس شیعہ کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کرتا ہے، یہاں تک کہ عمل کے بغیر اس کا صحیفہ اعمال بھر جاتا ہے۔ اور اب ہم آ گئے ہیں نمبر 40 کے اوپر جو حدیث ہے اس کی ہیڈنگ پڑھتے ہیں اعمال شیعہ کی مقبولیت، اور اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ چھوٹی حدیث ہے، منصور سیقل کا بیان ہے کہ میں منی میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے خیمے میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے لوگوں کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہ لوگ حرام کھاتے ہیں اور حرام کا لباس پہنتے ہیں اور رزق حرام سے نکاح کرتے ہیں، اور تم لوگ حلال کھاتے ہو، حلال رزق سے لباس پہنتے ہو اور رزق حلال سے نکاح کرتے ہو۔ خدا کی قسم تمہارے علاوہ کوئی حج نہیں کرتا اور تمہارے علاوہ کسی کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں اگلی حدیث کی جانب کہ جس کا نمبر ہے 41 اور ہیڈنگ ہے دین ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کے پیروکار، اور یہ بھی چھوٹی حدیث ہے۔ ترجمہ عمر بن حنظلہ راوی ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر، اللہ اپنے دوست اور دشمن دونوں کو ہی دنیا دیتا ہے، لیکن ولایت آل محمد علیہ السلام کی دولت صرف اپنے برگزیدہ بندوں کو ہی عطا کرتا ہے۔ خدا کی قسم تم میرے دین پر ہو اور تم ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کے دین پر ہو، میں علی بن حسین اور محمد باقر علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا، اگرچہ کہ وہ بھی انہی کے دین کے پیروکار تھے۔ اور اب ہم نیکسٹ ہیڈنگ نمبر ہے 42 اور ہیڈنگ ہے حدیث کی کہ ہر شخص اپنے محبوب کے ساتھ محشور ہوگا۔ آئیے اس حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو قیامت کے دن ان کے ساتھ محشور ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اور اب آئیے یہاں پہ یہ حدیث ختم ہوئی۔ اگلی حدیث نمبر 43 ہے، شیعہ نے آل محمد علیہ السلام سے حساب نہیں لیا جائے گا، یہ ہیڈنگ ہے اور اس میں عربی تقریباً 1 صفحے کی ہے۔ ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ میسر راوی، میم یہ سین رے، میسر راوی ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے سنا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم شیعوں کے 2 فرد بھی دوزخ میں دکھائی نہ دیں گے، خدا کی قسم تمہارا ایک فرد بھی دوزخ میں دکھائی نہ دے گا۔ میں یعنی کہ راوی بریکٹ میں لکھا ہے، میں نے کہا کہ یہ بات قرآن مجید کے کس مقام پر ہے؟ پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے ایک عرصے تک مجھے جواب نہ دیا۔ پھر ایک دن میں امام علیہ السلام کے ساتھ طواف میں مصروف تھا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میسر، آج تیرے سوال کا جواب دینے کی مجھے اجازت ملی ہے۔ میں نے کہا کہ پھر بتائیے یہ قرآن مجید کے کس مقام پر ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کہ اس دن تم میں سے کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ میں یعنی بریکٹ میں لکھا ہے، راوی نے کہا کہ مولا آیت میں لفظ منکم موجود نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ ابن عروہ نے اس میں تبدیلی کر دی ہے کیونکہ یہ آیت اس کے دوستوں کے خلاف حجت تھی۔ اور یہ بھی سوچو کہ اگر آیت میں لفظ منکم نہ ہو تو پھر پوری مخلوق سے اللہ کا عذاب دور ہو جائے گا، اور جب کسی جن اور کسی انسان سے گناہوں کے متعلق سوال ہی نہ ہو تو پھر اللہ قیامت کے دن عذاب کسے دے گا؟ اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ عامہ و خاصہ کی کتب حدیث میں تحریف کے روایات موجود ہیں، لیکن محققین کے نزدیک
ان روایات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے، اور ہادیان دین کی صحیح السند روایات میں بھی عقیدہ تحریف کی نفی کی گئی ہے۔ یہاں پر یہ بریکٹ کلوز ہو گیا، اور اب 44 نمبر پہ حدیث ہے، ہیڈنگ نعمات الہی اور ملک کبیر۔ ترجمہ اس کا ہم پڑھیں گے، اور یہ بھی بہت لمبی نہیں ہے حدیث، ترجمہ ہے کہ عباس بن یزید راوی ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا، میں آپ علیہ السلام پر قربان جاؤں، اللہ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے عربی لکھی ہے، اس کا ترجمہ نیچے کہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ نعمتیں اور بڑی بڑی سلطنت دکھائی دے گی۔ یہاں پہ ترجمہ مکمل ہوا، لکھا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ اہل جنت کو جنت میں داخل کرے گا تو اللہ اپنے اولیاء میں سے ایک ولی کی طرف قاصد بھیجے گا، وہ نگہبانوں کو دروازے پہ کھڑا ہوا پائے گا، وہ اسے کہیں گے کہ رک جا یہاں تک کہ ہم تیرے لیے اجازت حاصل کر سکیں۔ اللہ کا پیغام لانے والا ولی خدا کی اجازت کے بغیر اس پر وارد نہ ہوگا، اور اسی بات کو وَإِذَا رَآیَتَ ثُمَّ رَآیَتَ نَعِیمًا وَمُلْکًا کبیرًا میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اب آخری حدیث نمبر 45 ہم اس کتاب کی، اور آخری صفحہ 116 پہ پہنچ گئے ہیں، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اور آئیے ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم اپنے گناہ گار شیوں کی شفاعت کریں گے، نیکوکار افراد کو تو براہ راست اللہ نجات دے دے گا۔ اور بس اب یہاں پہ مکمل ہونے کے بعد لکھا ہے تمت بالخیر والحمد للہ رب العالمین۔ تو یوں ہم نے کتاب فضائل الاشیاء مکمل کر لی ہے، جو کہ الحمدللہ 116 صفحات پر مشتمل تھی، اور ٹوٹل 45 احادیث تھیں جو کہ ہم نے بہت تسلی سے پڑھ لیں، اور صفحات کی تعداد تو زیادہ تھی، لیکن چونکہ ہم نے صرف ترجمے پر اکتفا کیا اس لیے ہماری یہ کتاب الحمدللہ جو چھوٹی بھی تھی، کل 3 ریکارڈنگز میں ہماری 3 ہم بار مل کر بیٹھے اور یہ مکمل ہو گئی۔ آئیے اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اور ہم انشاءاللہ ایک نئی کتاب کے ساتھ پھر سے حاضر خدمت ہوں گے۔ ایک کام ہم کر لیتے ہیں کہ اس کتاب کو ختم کرنے کے بعد ہم سب جو سن رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، اور جو ریکارڈ کر رہے ہیں اور جو اپلوڈ کر رہے ہیں، ہم سب مل کر اپنے اپنے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں اول اور آخر درود کے ساتھ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔